اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اب تک ہیرو قرار دے رہا ہے، تو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو جنگ جاری ہے، اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ روح اللہ خمینائی کو تو مار دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس نے زندگی بھر کی ایک عداوت مول لی ہے، کیونکہ جتنے بھی وہ ایک روحانی پیشوا تھا اور اہل تشیع بالخصوص لاکھوں میں ہر جگہ رہتے ہیں، زندگی جو ہے وہ بھی آرام سے نہیں جیے گا جو ظلم اور جبر اس نے کیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے لاہور کا دورہ کیا تو لاہور کی جو سڑکیں اور ترقی بڑی مشہور ہے، تو کیا واقعی ایسے کام وہاں پر ہوئے ہیں؟ آپ نے وہاں دیکھی کوئی ترقی؟ بالکل، لاہور ہے، آج ان کی وزیر اعلیٰ کو بھی دیکھا، جتنا لاہور خوبصورت ہے اتنی ان کی وزیر اعلیٰ بھی خوبصورت ہے۔ تو کے پی والا خوبصورت نہیں ہے سر؟ کے پی والا وزیر اعلیٰ خوبصورت نہیں ہے؟ وہ تو شاہ پر ہے۔ سر پی ٹی آئی سے اگر کوئی بھی مرود صاحب سوال کرے موجودہ معاملات کے جو جنگ وغیرہ چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کلیئر اعلامیہ خان صاحب کا موجود نہیں ہے کہ ہم کیا جواب دیں، اس پہ کیا سٹانس اختیار کریں۔ سر یہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے سر، اس پہ سر یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ہنگامی بنیادوں پہ خان صاحب جنگ چل رہی ہے، سر اس جنگ پہ پی ٹی آئی کا موقف ابھی تک نہیں آیا ہے، سمجھ گئے نا، اور نہیں آئے گا میرا خیال میں۔ سر ہنگامی صورتحال اگر بنائی جائے، خان صاحب کی سیاست تو میں چیزیں تو چلتی ہیں، کیا خان صاحب کی اس طرح سے کوئی ریلیف ان کے موقع تھا نا آج کا تقریر میں، ذرا تھوڑا سا حکومت کو ذرا تھوڑا پریمیم دے دیتے، بدلے میں مذاکرات شروع ہو جاتے، ادھر گو کے نعرے لگ گئے اور وہ سمجھ گئے ہم نے فریضہ ادا کر دی۔ اچھا سر، کرکٹ کے حوالے سے بتائے گا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی، T20 ورلڈ کپ سے، آپ نے کچھ مثبت اس بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ یہ آگے جیتیں گے شاید، تو کیا کہیں گے کہ کھلاڑی کی پرفارمنس کیسی لگی آپ کو کرکٹ کھلاڑی کی؟ دیکھیے، پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ خرابی تو ہے اس میں، گزشتہ 3 سالوں سے بار بار یہ شکست کھا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ ایران کی تو انہوں نے بینڈ بجا دی، تباہی کر دی ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو دن دہاڑے مارا، بین الاقوامی جو قوانین ہیں، اس کا اس طرح اسلامی نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی ہے کہ اتنی ایگریشن ہو۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایران جو ہے غالباً 1964 سے اس نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی، اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ وہی عراق والی بات ہے کہ عراق میں بڑے ماس ڈسٹرکشن کے اسلحے ہیں، آج تک عراق کی جنگ کو ختم ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ تو سر کیا اس کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ آئندہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ آئندہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں دہشت گردی بڑھے گی، کیونکہ جن لوگوں کی جو ہے وہ بس نہیں چلتا ہے ڈرونز کا جواب دینے کا، طیاروں کی بمباری کا، وہ پھر انفرادی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھیں گے، خصوصاً مڈل ایسٹ کے ان ممالک کو خطرہ ہوگا جو اس میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھی بنے ہیں۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو ہے وہ معاملات کافی آپ کے سامنے جس طرح چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں پاکستان کا ڈیمانڈ جو ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں 25 سال سے دہشت گردی ہے، دراندازی ہوتی ہے، رک ہی نہیں رہی ہے۔ آپ یہ تصور کریں نا، 25 سال پاکستان سے یہ دہشت گردی کو مائنس کر دیں تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی۔ ہم کوئی علم پہ، ہم کوئی سائنس ٹیکنالوجی پہ توجہ دیتے، ہمارے نوجوانوں کی نفسیات، ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے جو ہیں یہ دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب بس بھی ہونا چاہیے نا، کب تک آپ کے قافلے آتے رہیں گے، یہاں پہ تشکیلیں ہوتی ہیں اور یہاں انسانی جانوں سے، اور معصوم یعنی کہ نہ وہ فوجی ہوتے ہیں، یہ امام بارگاہ میں جو شہید ہوئے یہ کوئی فوجی تو نہیں تھے، اور فوجی کیوں مرے، پولیس والے کیوں مرے، عام انسان کیوں مرے؟ ہماری پاکستان کی اس دہشت گردی کے ہاتھوں اگر دنیا میں کسی ایک ملک کی تباہی ہوئی ہے تو صحیح معنوں میں پاکستان کی ہوئی ہے۔ یہاں سے نوجوان کوچ کر رہا ہے، ہم سائنس ٹیکنالوجی AI پہ توجہ دینے کے بجائے ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے بچے واپس بھی آئیں گے کہ نہیں۔ اچھا سر، آج PTI نے دوبارہ احتجاج کیا اسمبلی میں صدر زرداری کے خطاب کے دوران، اور گو زرداری گو کے نعرے بھی لگائے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں مشورے دیے جاتے ہیں؟ زرداری گو کے نعروں سے کیا بنے گا؟
ایک اچھا موقع تھا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی صاحب 2-3 دن قبل رجوع کرتے اور اس موقع کو پیش کرتے، اس پہ کہہ دیتے کہ جی ہم اس موقع پہ تقریر سنیں گے اور اس کے بدلے میں کوئی 2.5 لاکھ کی بنیاد رکھتے۔ یہ ہم نے 5 ماہ، آپ کو یاد ہوگا وہ میاں شہباز شریف صاحب کی نقل کرتے ہوئے او کے جو نعرے تھے 5 مہینے ہم نے ضائع کیے۔ پتہ نہیں کون ان کو مطلب یہ سمجھاتا ہے او کے نعرے لگاؤ، 5 مہینے ہم نے کوئی پارلیمانی بزنس میں حصہ نہیں لیا، تنخواہیں ضرور ہم نے جیبوں میں ڈالی ہے۔ پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو کمیٹیاں ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی، ان سے استعفیٰ دیے ہوئے بھی 5 مہینے ہو گئے، خواہ کوئی تک نہیں ہے بھائی احتجاج کرو، ایسا احتجاج کرو۔ ابھی اسمبلی میں کو زرداری کو کناروں سے کیا بن گیا؟ ہاں البتہ اس پہ اگر آپ 3-4 دن پہلے حکومت کو انگیج کر کے 2.5 لاکھ کے لیے جواز یا کوئی فیور ڈھونڈ لیتے تو اچھی بات ہوتی، کم از کم خان کی رہائی کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ تو ہوتا۔ اب جو جنہوں نے یہ سنی ہے یہ نعرے اور یہ جو چور کے نعرے ہو رہے تھے، مزید جو ہے نفرتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ شیر افضل مربت صاحب، مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مارچ میں کوئی احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالوں گا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مارچ میں مارچ ہوگا، پہلے جن کا مارچ بنتا ہے وہ مارچ میں مارچ کر دکھائیں، ورنہ پہلے ان کا مارچ ہو پھر ہمارا مارچ ہوگا۔ ان کا مارچ تو دیکھ لیا آپ نے۔ وزیر اعظم آپ کے پاس سے گزر گئے، سلام نہیں کیا؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب اور میں نے ایک دوسرے کو سلام کیے۔ ادھر تو اس وقت تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گزرے میرے پاس سے، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیے ہیں، ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ فاصلہ تھا اور مناسب نہیں ہے، چمبڑ ہونے کا مجھے ویسے ہی شوق نہیں ہوتا ہے۔ دل میں سلام کیا یا باقاعدہ کہا گیا؟ ہاں دل میں سلام کیا تھا یا باقاعدہ السلام علیکم کہا؟ دور سے سلام ہوا۔ مربت صاحب پی ٹی آئی کی اگر مربت صاحب یہ خاتون نہ ہوتی نا تو جواب میں آپ کو اچھی طرح دیتا۔ اعلان کیا تھا کہ مارچ میں جو ہے وہ نکلوں گا، وہ یار بول دیا نا، ابھی تو بولا ہے۔ اس کے لیے دوبارہ بولے۔ مربت صاحب، جو آپ کا واگا بارڈر کا دورہ تھا کیسا تھا وہ؟ واگا بارڈر میں کل یہ لاہور میں تھا، کافی ٹائم تھا افطاری میں، ہاں تو میں نے کہا ساتھیوں کو کہ چلو چلتے ہیں واگا گئے۔ میں گیا تھا 2000 آج سے 30 سال پہلے گیا تھا۔ تو کل میں نے دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ ان کے یہ ڈرل دیکھے تھے، تو میں نے جو ان کا آفیسر تھا بڑا وہ بھی آ گیا میرے پاس، اور بڑی مطلب ہے رینجر نے بڑی پیار محبت دی، پاکستانیوں نے، پنجاب کے جتنے لوگ آئے تھے سب نے ویڈیو بنائی۔ لیکن ایک بات میں نے ان کے افسران کو کہی، وہاں کوئی جو ہو رہا تھا نا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ادھر اگر اینٹ تھا ادھر سے بھی پتھر آ رہا تھا، یعنی کہ جس طرح یہ مکھے جو لہراتے تھے، اونچوں کو تاؤ دیتے تھے۔ رمضان میں الحمرہ بند تھا، ورنہ ادھر ہم کوئی فنی شو دیکھ لیتے، ہم نے کہا چلے لگیا تو واگا کا دیکھ لیں، مزہ آ گیا۔ جوانوں نے بڑی اچھی مطلب محفل جمائی۔ دین نانی والا سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ویڈیو بڑی وائرل ہے سر، اس کیسے ملاقات ہوئی تھوڑی سی بتائیے گا سر۔ یار یہ کسی سے ملتے ہیں تو وائرل ہو جاتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ ندیم نانی والے نے افطاری کی تھی تو میں ان کی افطاری پہ گیا، ان کی مہربانی ہے۔ افطاری میں کیا کیا تھا سر؟ آپ کو دیکھو افطاری میں کیا تھا؟ بوفے تھا اور کیا۔ نہیں، انڈیا کی طرف خرچہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سر۔ انڈیا والے جو تھے نا وہ واضح نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی تعداد ہم سے 10 گنا زیادہ تھی جو آئے ہوئے۔ ہمارے پاکستانی کم آئے تھے، شاید رمضان کا وجہ تھا، وہ تو روزے نہیں رکھتے ہوں گے، مسلمان ہوں گے دوسری سائٹ پہ، وہ اگر پھر نہیں آتے ہوں گے۔ بہرحال ایک اچھا میں نے ایک وزٹ انجوائے آخری کیا۔ چیز بتا دیجیے، آخری نہیں ابھی تو۔ نوبل انعام ملنا چاہیے، سیریس بات یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے نومینیٹ کیا تھا، بڑا کہا تھا ٹرمپ کو نوبل انعام دیں۔ ٹرمپ اس تباہی میں بھی اپنے لیے کوئی خیر کی بات نکال لے، وہ آگے سے کہے گا نئی قیادت آ گئی، مذاکرات ہو گئے اور دیکھو ہم نے ایران میں امن بھی بحال کر دیا، رجیم بھی چینج کر دیا۔ یہ رجیم چینج کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور 40 سال تک ایرانیوں کو سلام، کیا قوم ہے۔ اپنے پاکستانیوں کا آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں نا، اگر ہمارے ایک ہفتے کا جو ہے نا معاشی بائیکاٹ ہو جائے یا سینکشن آ جائے، ہم کیا 40 سال بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے برداشت کیا، ابھی بھی ان پہ دھماکے ہو رہے ہیں، جہاز جو ہے بم لہرا رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم جو ہے وہ بالکل۔ اور اگر آپ ایرانیوں کی تاریخ دیکھیں نا تو پرشین وہ قوم ہے جو شاید تاریخ میں کبھی فتح ہی نہیں ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ انڈیجنس وہاں پہ انقلاب آئے ہیں مختلف
یہ ساسانیوں سے آپ ان کی تاریخ دیکھیں، جو دنیا کے سب سے بڑے حکمران گزرے ہیں سکندر اعظم کی طرح، اس میں ایک حکومت ایرانیوں کی دنیا پہ رہی ہے، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو لہٰذا ایران کو اس طرح نہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک خطہ ہے، اس کی بڑی رچ کلچر ہے، بڑی ہیریٹیج ہے وہاں کی۔ اور ہمارے جتنے مسلمان خلفاء پیدا ہوئے ہیں سلجوق تھے، تو سلجوقوں کا آغاز جو ہیں وہ ایرانی خطے سے ہوتا ہے۔ پھر جتنے آپ نیشاپور اور جو سینٹرل ایشیا کے مملوک تھے ان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ الپ ارسلان جو ہے اور الپ ارسلان کے باپ اور اس کے چچا تغرل بے، ان سب کی آغاز جو ہیں وہ ایرانی خطے زمین سے ہوتا ہے۔